اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا عنوان انیسیشن آف پروسیڈنگ انڈر پیڈا ایکٹ ہے، یعنی پیڈا ایکٹ کے تحت جو کارروائی کا آغاز ہوتا ہے کسی اکیوز کے خلاف، تو اس کے طریقہ کار کو میں آج بتانے جا رہا ہوں۔ بیسیکلی جو انکوائری کا آغاز ہے وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی خود کرتی ہے، اس کی چند کنڈیشنز ہیں، وہ میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ کسی کو انکوائری آفیسر ڈپیوٹ کر دیتی ہے یا انکوائری کمیٹی بنا دیتی ہے، جیسا وہ چاہے کمیٹی بنا دے یا وہ چاہے تو انکوائری آفیسر ڈپیوٹ کر دے۔ اس کے لیے ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹیو کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، وہ بعد میں گزارش کروں گا۔ لیکن اس وقت جو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ اگر اتھارٹی بذات خود اس کو کارروائی کرنا چاہے تو اس میں کون کون سی چیزیں ہیں وہ جو بذات خود کر سکتی ہے۔ تو پہلی اس میں یہ ہے کہ اگر اتھارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ یا اس کی معلومات میں ہے کہ اون نالج اور انفارمیشن جو اس کے نالج میں ہے یا ان کے انفارمیشنز میں ہے کہ دیٹ sufficient grounds are available to initiate proceeding against the employees under this act۔ اس ایکٹ کے تحت اس کے پاس اگر سفیشینٹ گراؤنڈ ہے، بہت زیادہ مواد ہے اس کے خلاف، تو وہ اس کے خلاف اتھارٹی بذات خود وہ انکوائری انیشیٹ کرے گی۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو کوئی اور اپرچونٹی نہیں دی جائے گی۔ اس میں پہلا کیا ہے؟ اس میں پہلا یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف اگر کوئی ایسا مواد اس کے پاس موجود ہے، اس کے نالج میں ہے، اس کے انفارمیشن میں ہے، تو اس صورت میں انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی بذات خود ود آؤٹ ایشوئنگ شو کاز نوٹس، شو کاز نوٹس کو ایشو کیے بغیر وہ اس ایکیوز کے خلاف، اس امپلائی کے خلاف بذات خود کارروائی کر سکے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا اس میں ہے کہ وہ اگر کسی ایسی بارگین میں وہ انوالو ہے جو کسی کورٹ آف لا، عدالت میں اس کو سزا ہوئی ہے عدالت میں، تو اس سزا کے خلاف بھی وہ خود بخود انکوائری کر سکے گا۔ اس کے لیے اس کو کسی انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی کی بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی وہ دین امپلائی ایز انٹرسٹڈ ان ٹو پلی بارگین انڈر اینی لا فار دی ٹائم بینگ از فورس، جو اس وقت نافذ العمل ہیں ان قوانین کے تحت اس نے کورٹ میں بدعنوانی کے الزامات کی سزا سنائی گئی یا جرمانے کی سزا سنائی گئی، تو اس نے پلی بارگین کی۔ تو اس صورت میں پلی بارگین کی صورت میں وہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ بذات خود وداؤٹ ایشوئنگ اینی شو کاز نوٹس وہ اس کے خلاف کارروائی کر سکے گی۔ اسی طریقے سے جو سبورسو ایکٹیویٹیز ہیں، جس وقت اگر کوئی امپلائی سبورسو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے تو اس صورت میں بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ شوکاز نوٹس ایشو کرے یا اس کے لیے کوئی انکوائری کمیٹی یا انکوائری آفیسر مقرر کرے۔ وہ بذات خود جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس امپلائی کے خلاف اس کارروائی کو، پروسیڈنگ کو وہ انیشیٹ کر سکے گی۔ تو اس کے لیے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔
تو میں سبورسو ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں گا. سبورسو ایکٹیویٹیز ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو تخریبی سرگرمیاں ہیں. جو تخریبی سرگرمیاں ہیں ان کو سبورسو ایکٹیویٹیز میں شمار کیا جاتا ہے. تو اگر وہ سبورسو ایکٹیویٹیز میں کوئی امپلائی انوالو ہے تو اس کے لیے بھی بذات خود جو اتھارٹی ہوگی، کمپیٹنٹ اتھارٹی، وہ وداؤٹ ایشوئنگ شو کاز نوٹس وہ انکوائری کمیٹی یا انکوائری افیسر کو مقرر کیے بغیر بذات خود وہ اس کو انیشیٹ کر سکے گی، کارروائی کا آغاز کر سکے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی معقول طور پر ایسا کام جو قابل عمل نہیں ہے تو اس پر بھی جو اتھارٹی ہے وہ اس کے خلاف ڈائریکٹ انکوائری کی پروسیڈنگ کا آغاز کر سکے گی. نو ریزنیبل پریکٹیکیبل ٹو گیو سچ این اپرچونیٹی ٹو دی اکیوز. اگر وہ پریکٹیکیبل نہیں ہے، وہ جو عمل ہے معقول نہیں ہے وجہ، تو اس صورت میں بھی جو اتھارٹی ہے وہ اتھارٹی اس ایکیوز کے خلاف بذات خود انکوائری کا آغاز کر سکے گی. تو یہ تو ایک طریقہ تھا جو انکوائری کا، جس میں صرف جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ کر سکے گی. میں انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں ویڈیو میں میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ انکوائری افیسر مقرر کر کے یا انکوائری مقرر کر کے وہ کس طریقے سے اس کارروائی کا آغاز کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.